شب قدر میں خواتین اگر ناپاک ہوں، حیض کی حالت میں ہوں، تو پھر شب قدر جیسی مقدس رات میں عبادت کیسے کریں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری خواتین شب قدر میں اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو وہ مایوس ہوتی ہیں کہ اتنی بابرکت راتیں ہیں شب قدر کی، ہم ان راتوں میں کیسے عبادت کریں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی میں پیریڈ میں عورتیں شب قدر کی رات عبادت کیسے کریں، تو یہ ویڈیو خاص کر کے عورتوں کے لیے ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ شب قدر میں خواتین اگر ناپاک ہوں، حیض کی حالت میں ہوں، تو پھر شب قدر جیسی مقدس رات میں عبادت کیسے کریں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری خواتین شب قدر میں اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو وہ مایوس ہوتی ہیں کہ اتنی بابرکت راتیں ہیں شب قدر کی، ہم ان راتوں میں کیسے عبادت کریں؟ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ حیض کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ آخر ہم محروم ہو رہے ہیں، ہم کیسے عبادت کریں، اور پھر لوگ طرح طرح کے مسئلے بتا کے اور ڈرا دیتے ہیں، تو وہ دعائیں تک نہیں مانگتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ خواتین جو رمضان کے آخری عشرے میں ناپاک ہو جاتی ہیں، تو وہ شب قدر میں اور رمضان کے جو آخری دن چل رہے ہوتے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں وہ کیا کیا عبادت کر سکتی ہیں۔ ناپاکی کی جو حالت ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا منع ہوتا ہے اور نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہیں ایسی خواتین، روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، لیکن نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ناپاکی کی حالت میں خواتین نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں کیا نہیں کر سکتے؟ نمبر 1 نماز نہیں پڑھ سکتے، نمبر 2 قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ شب قدر میں دعا مانگیے، خوب دعا مانگیے، خوب درود شریف پڑھیے، خوب استغفار پڑھیے، اور جو رمضان کے آخری عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ خوب اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے۔ اور شب قدر کی جو راتیں ہیں اس میں آپ یہ مت سوچئے کہ صاحب ہم تو ناپاک ہیں، ہم کیسے عبادت کریں، اور افسوس میں پڑی رہیں، ٹینشن میں پڑی رہیں کہ لو صاحب شب قدر میں ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ بھی عبادت کر سکتی ہیں۔ آپ وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، اور مصلی بچھانے کے بعد تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ، پہلا کلمہ پڑھیے، خوب دوسرا کلمہ خوب پڑھیے، اور خوب درود شریف پڑھیے، خوب استغفار کیجئے، اور جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے، خوب دعائیں مانگیے اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ بس قرآن شریف آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، تسبیح ہے، پہلا کلمہ ہے، اور اللہ سے دعائیں، دعا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا خوب فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ نے خود صحابی کو فرمایا کہ تم یہ والی دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہے نا؟ تو خواتین ناپاکی کی حالت میں بھی شب قدر میں اور رمضان کے آخری عشرے میں، راتوں میں اور دن میں یہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، تو اسی لیے مایوس مت ہوئیے، اور شب قدر کی جو مقدس راتیں ہیں اس میں آپ یہ سارے کام کریے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ ہر خاتون تک یہ کلپ پہنچ سکے، اور یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، ایک ضروری باتیں ہیں، کیونکہ آج کل اس سلسلے میں بڑی کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ نہیں صاحب وہ تو مصلی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی، نہیں صاحب وہ تو افطاری بھی نہیں بنا سکتی، تو اسی لیے اس کلپ کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔